سوال پوچھا گیا، کچھ صیفی حضرات کہتے ہیں کہ روزہ کی سحری کے وقت سے 5 سے 8 منٹ پہلے روزہ بند کر لیں اور افطار کے وقت میں 5 سے 8 منٹ جمع کر لیں، اور ہمارا وقت پھر فقہ جعفری سے جا ملتا ہے، جس کی وجہ سے ہم عام لوگوں میں افطاری نہیں کر سکتے۔ برائے مہربانی آپ جواب ارشاد فرمائیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ہوتا ہے غیوب، غین یا واو اور با، غیوب غائب ہونے سے۔ غیوب الشمس ہوتا ہے، سورج ہماری نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں، جو اکثر و بیشتر بہت سارے شہروں میں ہو جاتے ہیں یا پہاڑی علاقوں میں بھی ہو جاتے ہیں۔ پہاڑ کے اوٹ میں سورج چھپ جاتا ہے تو غائب ہو گیا، یا بڑے بلڈنگز ہوتے ہیں، فضا آلودہ ہوتا ہے تو وہاں پر سورج غائب ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے غیوب الشمس، ایک ہوتا ہے غروب الشمس۔ اچھا، غیوب الشمس اور غروب الشمس میں فرق ہے۔ غیوب میں روزہ اگر کسی نے افطار کیا تو پھر ان پر اس روزے کے قضائی لازم ہے، کیونکہ اب سورج غیوب ہوا ہے، غائب ہوا ہے، غروب ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ فتاوی قاضی خان اور جامع صغیر نے لکھا ہوا ہے کہ آسمان میں ستاروں کی خوب واضح اور نمایاں ہونے سے پہلے افطار کیا جائے تو یہ تعجیل مستحب ہے۔ کون کرتا ہے؟ وہ کوئی کرتا ہے؟ وہ اگر کر لیا تو کہتے ہیں کہ یہ فقہ جعفری سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، آپ کو جس وقت ہماری مغرب کی اذانیں ہوتی ہیں نا، تو اس وقت ہمیں الا ماشاءاللہ اگر کوئی ستارے نظر آئیں آسمان میں تو ٹھیک، وگرنہ بہت تھوڑے ستارے۔ اور فتاوی قاضی خان اور جامع صغیر نے لکھا ہوا ہے کہ اس وقت وہ تعجیل مستحب ہے کہ خوب روشن ہونے سے تھوڑا دیر پہلے، ستارے تھوڑے روشن ہونے، زیادہ روشن ہونے سے تھوڑی دیر پہلے۔ تیسری بات یہ ہے کہ افطار جلدی اور سحری کی تاخیر کے معنی یہ نہیں ہے کہ ابھی وقت داخل نہیں ہوا اور آپ کہیں جلدی جلدی کرو جی، اور وقت فجر کا داخل ہو چکا ہے اور آپ کہیں گے نہیں حضور نے فرمایا کہ آپ تاخیر سے سحری کرو۔ نہیں، ان کی اپنی لمیٹڈ ہے۔ آج کل ہمارا کیا ہوتا ہے، ڈیجیٹل ہے، الیکٹرانکس کا دور ہے، اسی طرح ہمارے کیلنڈرز ہوتے ہیں، اس پہ لکھ کے ہوتے ہیں، اس پہ لکھ کے ہوتے ہیں کہ غروب اتنے بجے اور طلوع سحر اتنے بجے۔ تو فکس جب غروب کا ٹائم آئے تو اس میں سے احتیاطاً 3 سے 4 منٹ تک انتظار کر دینا چاہیے، کیونکہ ڈیجیٹل اور الیکٹرانکس کو کوئی اعتبار ہے نہیں، اور پریکٹیکل کر کے ہم اس کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں، کیونکہ فضا اتنا آلودہ ہے، بلڈنگز اتنے ہیں، شہر اتنے بڑھ گئے ہیں ہمارے کہ پریکٹیکل ہمیں۔ ہاں، آپ جائیں گوادر، یا آپ جائیں گڈانی، آپ جائیں سعودیہ کے جدہ والے ساحل پر، آپ جائیں ابوظبی یا کوئی بھی جہاں پہ ساحل ہو، اس ساحل کے کنارے بیٹھ جائیں، تو جب آپ ساحل کے کنارے بیٹھ جائیں گے تو جیسے سورج جیسے یوں دکھائی دے رہا ہے کہ اب یہ سمندر میں ڈوب گیا، تو جیسے غروب ہو جاتا ہے تو اوریجنل غروب وہ ہے، جبکہ ہم نہ جدہ کے ساحل پر ہیں، نہ ہم گڈانی میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ہم گوادر میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ساحل کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری جو ڈیجیٹل ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں، اس کو اگر ہم ایکسیپٹ بھی کر لیں گے تو اس سے بھی ہمیں 3 منٹ کم از کم انتظار کرنا چاہیے۔ میرے بھائی 18 گھنٹے روزہ رکھا ہوا ہے تو 3 منٹ میں کیا ہوتا ہے تمہیں؟ یہ وہ تاخیر نہیں ہے کہ جس میں حضور نے منع فرمایا ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھا دوں، کہتے ہیں تکبیر اولی خیر من الدنیا وما فیہا۔ لوگوں نے کیا سمجھا؟ لوگوں نے سمجھا کہ یہ جو امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، بھئی یہی تکبیر اولی ہے، لیکن تکبیر اولی کی بھی اپنی حدود ہوتے ہیں، کہاں سے لے کے کہاں تک تکبیر اولی ہے۔ فقہاء نے لکھا ہوا ہے کہ جب تک کہ امام قرات شروع نہیں کرتا تو کوئی بھی بندہ یہاں پر شامل ہوا تو تکبیر اولی میں وہ شامل ہے، وہ تکبیر اولی ہے۔ بلکہ کچھ فقہاء نے کہا ہے کہ سورہ فاتحہ کی آخر تک بھی تکبیر اولی ہے۔ تو معنی اس کی یہ نہیں ہے کہ آپ تعجیل کر لیں، جلدی آپ افطاری کریں، ابھی وقت داخل ہی نہیں ہے اور آپ افطاری کر لیتے ہیں، تو یہ نہیں ہے، بلکہ احتیاطاً جو ہے وہ آپ 3 منٹ انتظار کر لیں۔ اور سحری میں چونکہ ہماری ڈیجیٹل والے وہ وقت بتا رہے ہیں کہ جو سحر کا وقت داخل ہو جاتا ہے تو ہمیں بتاتے ہیں، الیکٹرانکس یا ہمارے جو کیلنڈرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ آج کل کون سا وہ بندہ ہے جس نے اپنی آنکھوں سے سحری کو دیکھا ہوگا؟
یا اپنی آنکھوں سے سورج کو غروب کرتے ہوئے دیکھا، اس وقت تو وہ افطاری میں اتنی مشغول ہوتے ہیں کہ اس کو یہ سوچ ہی نہیں ہوتا کہ میں سورج کو دیکھ لوں. تو سارے ڈیپینڈ کرتے ہیں اسی پر، ڈیجیٹل پر، اور ڈیجیٹل جو ہے وہ تو حتمی فیصلہ نہیں ہے. تو اسی لیے اس میں ہمیں 3 منٹ 4 منٹ کی تاخیر کرنی چاہیے، اور سحری میں 5-10 منٹ پہلے بند کر دینے چاہیے. یہ اس تعجیل اور تاخیر میں شامل نہیں ہے کہ جس میں سے بندہ گناہگار ہو جاتا ہے. وہ تاخیر جو میری کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے وہ ہے کہ آپ مغرب کی نماز بھی پڑھ لیں اور اس کے بعد افطاری کریں. اچھا، تیسری بات، بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو اہل بدعت کرتے ہیں، تو کیا ہم وہ اعمال چھوڑ دیں گے؟ مثلا اہل تشیع بھی اذان دیتے ہیں، ہم کہیں اہل تشیع اذان دیتے ہیں ہم نہ دیں کیونکہ وہ دے دیتے ہیں اذان. اچھا، دوسرے لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم کہیں گے یار ہم بھی روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ دستار پہنتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار وہ دستار پہنتے ہیں ہم کیوں پہنے. کچھ لوگ کلمہ شریف پڑھیں گے وہ، پھر ہم کہیں گے نہیں. اگر ان کا کوئی مخصوص کام ہو اور ہماری شریعت نے اس کو منع کیا ہو اس کام کو، تو پھر وہ کام نہیں کرنا چاہیے. یہ کام غلط ہے کہ وہ کہیں یار اہل تشیع یا فلاں فلاں یہ کام کرتے ہیں تو ہم بھی یہ کام کرتے ہیں تو ہمارے لیے اس کو منع کیا جائے گا. نہیں، ایسے کوئی بات نہیں ہے، بلکہ احتیاط جو ہے وہ بہت لازمی ہے. دیکھو اتنا احتیاط کیا ہوا ہے، آج کل تو دور ایسے ہو گیا نا، فقہاء نے اتنا احتیاط کیا ہوا ہے کہ فقہاء فرماتے ہیں ہمارے علماء جو آج کل کے ہیں، سنی ہے، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. فتویٰ جاری کیا ہوا ہے. کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ انجیکشن لگائے تو یہ معدے تک نہیں جاتا، تو اسی لیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہماری فقہاء نے تو اتنا احتیاط کیا ہوا ہے کہ رمضان شریف میں کھل کے استنجا کو منع کیا ہوا ہے. کبھی آپ نے سنا ہوا ہے کہ نیچے والے سوراخ سے کوئی چیز آئے اور معدے میں آئے؟ آتا ہے؟ نہیں آتا نا. تو کوئی بھی چیز نیچے والے سوراخ سے، پاخانے والی جگہ سے کوئی بھی چیز سرایت کر کے ہمارے معدے میں نہیں آتا، لیکن پھر بھی فقہاء نے اس کو منع کیا ہوا ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ رمضان شریف میں کھل کے استنجا نہ کیا جائے. ہوتا ہے نا بعض اوقات بندہ جو ہے وہ کھل کے استنجا کرتا ہے، تو فقہاء نے اس کو بھی منع کیا ہوا ہے. تو اگر اتنا احتیاط رمضان شریف کے مہینے میں کرتے ہیں تو پھر چھٹ جائے کہ وقت داخل ہونے کے 3 منٹ تک آپ احتیاط رکھیں اور پھر وہ کریں. لوگوں کو بولنے دیں، لوگوں کی زبان کسی نے نہیں روکی. کوئی فتویٰ لگائیں گے یہ جعفری ہے، کوئی فتویٰ لگیں گے یہ دیوبندی ہے، کوئی فتویٰ لگائیں گے یہ وہابی ہے، کوئی فتویٰ. لوگوں کے فتویٰ کریں، دین کو فالو کریں، اسلام کو فالو کریں، شریعت کو فالو کریں، فقہ حنفی کو فالو کریں. لوگوں کو بولنے دیں. لوگ تو ویسے بھی فتوے لگاتے ہیں کہ شلوار تمہارے ٹخنوں سے اوپر ہے تو دیوبندی ہے، مونچھیں تم نے صاف کی ہوئے دیوبندی ہو، اتنا بڑا پگ لگایا ہوا ہے تو افغانی لگ رہا ہے، لباس پہنا ہوا ہے تو فلان لگ رہا ہے، فلان لگ رہا ہے، تو نے احتجاج کیا ہوا ہے تو نہ فلان. لوگوں کو بولنے دیں، احتیاط اور شریعت پر چلیں، یہ لازمی جز ہے.